بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، اوپر آیا تھا کہ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا دل چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے، اور جس کا دل نہ کرے قیامت کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آگے قیامت ہی کا تذکرہ، پچھلی صورت میں تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، آگے کھول کر بیان کیا جا رہا ہے قیامت کیا ہے، اور بات شروع ہی قیامت سے کی۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا نہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، غلط بات کہتے ہیں۔ اقسم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ قیامت کا دن خود گواہی دیتا ہے، کس بات کی؟ آگے آ رہا ہے، کس بات کی کہ انسان سمجھتا ہے اس بات کو مگر ماننا نہیں چاہتا ہے۔ اس کو بھی آتا ہے دھیان اس کی طرف کہ آخر انسان مر کے کہیں نہ کہیں تو جا رہے ہیں، کبھی نہ کبھی تو انصاف اور عدالت کی کرسی لگے گی، مگر ادھر جانے نہیں دیتا اپنے آپ کو۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم، اور میں قسم کھاتا ہوں نہیں، میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ ہے وہ چیز میں نے کہا، انسان کا دل خیال آتا ہے اس کو میں غلط راستے پر چل رہا ہوں، پھر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ آخر تو نے اتنی گندی زندگی گزاری، اب تیرا بنے گا کیا؟ یہ جو نفس اس کو کبھی کبھی جھنجھوڑتا ہے، اور بدتر گناہ کرنے والے انسان کو، گناہوں میں لت پت رہنے والے کو بھی کبھی نہ کبھی نفس جھنجھوڑتا ہے۔ اس جھنجھوڑنے والے نفس کی قسم، ایحسب الانسان، کیوں نہیں آخرت کو مانتا انسان؟ ایحسب، کیا انسان گمان کرتا ہے؟ لن نجمع عظامہ، ان کہ لن نجمع، ہرگز ہم جمع نہیں کر سکیں گے، عظامہ، اس کی ہڈیوں کو، یہ گمان کرتا ہے انسان۔ اور آگے بتایا جائے گا جو پروردگار اس قرآن کو جمع کر سکتا ہے، اس کی ایک ایک آیتیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک سورت، اور پھر آپ کے سینے میں سب کچھ جمع، اور پھر اچانک آپ کی زبان سے سب کچھ جاری، اور اچانک آپ کو وہ سارے مضامین آ جاتے ہیں جو اللہ یہ کر سکتا ہے، اس کے لیے ہڈیوں کو جمع کرنا مشکل ہے؟ کیا گمان کرتا ہے لن نجمع، کہ ہم جمع نہیں کریں گے عظامہ، اس کی ہڈیوں کو؟ بلا، ہاں کا مطلب نجمع، ہم جمع کریں گے، قادرین، اس حال میں کہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں، علی، اس بات پر، ان نسویہ، کہ ہم ٹھیک بنا دیں، بنانا ہو اس کے پوروے کو۔ انسان کا پوروا چھوٹی سی زمین ہے، ذرا سا پوروے کو بنا دیں، مطلب جیسا انسان دنیا میں تھا، انگوٹھا لگا کر گیا تھا، جس طرح اس کے دنیا میں انگوٹھے کے نشان تھے، اسی طرح آخرت میں پھر انگوٹھے کے نشان بنا دیں۔ ہمارے لیے کوئی مشکل ہے؟ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ جس پروردگار نے انسان کو یہ حیرت ناک صورت عطا فرمائی، ہر انسان ایک نئی شکل لے کر دنیا میں آتا ہے، اور نئے مزاج کو لے کر آتا ہے، ہر چیز نئی لے کر آتا ہے، کھرب انسان پیدا ہوئے، اور ہر آدمی نئی عقل، نئی شکل، نئی صورت، نیا مزاج لے کر آتا ہے۔ جو اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ بلکہ یرید الانسان، انسان چاہتا ہے، لیفجرا، تاکہ گناہ کرے، امامہ، اپنے سامنے یا اللہ کے سامنے۔ ایک تو ڈھیٹ ہو گیا ہے، سوچتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، اور دوسرے کہتا ہے امامہ، اپنے آگے، دوسرا معنی تو کیا سوچتا ہے تھوڑا اور گناہ کر لوں، بعد میں دیکھیں گے، توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اور اس کے لیے پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ قیامت کو کتنے دن رہ گئے، اگر پتہ لگے کہ قیامت قریب آ گئی تو کر لیتا ہوں توبہ۔ یسألو، پوچھتا ہے، ایان، کب ہوگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، کب ہوگا قیامت کا دن، کب قیامت بپا ہوگی؟ ڈانٹ کا جواب، فَإِذَا، تو جب، برق، چندھیا جائے گی، خیرہ ہو جائیں گی، البصر، نگاہیں، جس طرح سورج کو دیکھ کر کے آدمی کی نگاہ چندھیا جاتی ہے، دیکھ نہیں پاتا ہے اس کو، اس طرح جب نگاہ چندھیا جائے گی، خیرہ ہو جائے گی، وخسف القمر، اور چاند کو گرہن لگ جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس، اور اکٹھا کر دیا جائے گا سورج بھی، والقمر، اور چاند بھی۔ یا تو یہ معنی کہ جس طرح چاند بے نور ہو گیا، سورج بھی اس میں جمع کر دیا گیا، یا چاند اور سورج جو دونوں الگ الگ تھے آج دونوں اکٹھے کر دیے گئے۔ یقول الانسان، کہے گا انسان، یومئذ، اس دن، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ فرمایا کہیں نہیں، کلا، ہرگز نہیں، لا وزرا، کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں، وزرا اس میں ظرف کے معنی کے طور پر پناہ لینے کی جگہ، الی ربک، تیرے رب ہی کی طرف، یومئذ، اس دن، المستقر، ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ چل اب نمبر آ گیا، ینبأ الانسان، بتا دیا جائے گا انسان کو، یومئذ، اس دن، بما قدم، وہ سارے کام جو اس نے کر کے آگے بھیجے تھے، وأخر،
اور وہ گندے رواج جو اس نے پیچھے چھوڑے تھے سب کے سب اس کو بتا دیے جائیں گے، یہ گندے رواج تو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، یہ بھی تیرا کرتوت ہے، دوسرے لوگوں نے تیری وجہ سے اس گمراہی کے راستے کو اختیار کیا، اب ان کے جرموں کی سزا ان کو بھی ملے گی، مگر تو نے یہ رواج ڈالا تجھ کو بھی ملے گی۔ بل الانسان، بلکہ انسان علی نفسہ، اپنی ذات کے اوپر بصیرت، دیکھنے والا ہوگا، سب کو معلوم ہے میں کیا کر کے آیا ہوں، پکا معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اگرچہ کوشش کرے گا کہ عذر پیش کرے، ولو القا، اگرچہ وہ پیش کرے گا معاذیرہ، اپنے عذروں کو۔ یہاں تک مضمون آیا کہ ہم ہڈیوں کو جمع کریں گے اور دوبارہ مردوں کو زندہ کر دیں گے، تو فوراً رخ دوسری طرف پھیر دیا کہ یہ قرآن بھی کس طرح 23 سال میں پورا ہوگا، تھوڑا 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 تھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سینے میں اس کو جمع کر رہا ہے، اور پھر آپ کی زبان پر اس کو جاری کر رہا ہے، اور پھر آپ کے سینہ مبارک میں اس کے معنی، مفاہیم کو اور اس کی حکمتوں کو اتار رہا ہے۔ جو پروردگار یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے مردے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اسی کے لیے بیچ میں روک کر مضمون فرمایا، اللہ کے حبیب جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، کہیں کچھ چھوٹ نہ جائے، بھول نہ جائے۔ فرمایا نہیں، آپ کو پڑھنے کی، آپ کو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لا تحرک، مت حرکت دیں آپ بھی اس قرآن کے ذریعے سے لسان کا، اپنی زبان مبارک کو، لتعجل بھی، تاکہ آپ اس کو جلدی حاصل کریں۔ یہ سارے کام ہم کریں گے۔ ان علینا، بے شک ہم پر ہے، جمعہ، اس کا جمع کرنا آپ کے سینہ مبارک میں، ہم جمع کریں گے، جبرائیل پڑھ کر ختم کریں پوری سورہ انعام کو، اور آپ کے سینے میں سب محفوظ۔ وقرآنہ، اور ہمارے ذمے ہے قرآنہ، اس کو پڑھانا، اس کو آپ کی زبان پر جاری کرنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم پڑھیں، یعنی ہمارے حکم سے جبرائیل پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ پیچھے چلیں قرآنہ، اس کے پڑھنے کے، یعنی وہ پڑھتے جائیں، آپ دھیان سے سنتے جائیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے بیانہ، اس کو کھول کھول کر کے بیان کرنا، اس کی حکمتیں بتانا، اس کے معانی بتانا، اس کو امت تک کس طرح پہنچانا، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے۔ کلا، یہ بات نہیں کہ مردے زندہ نہیں ہوں گے، مردے زندہ ہوں گے، ان کو بھی معلوم ہے اللہ یہ طاقت رکھتا ہے، مگر مسئلہ دوسرا ہے۔ کلا، نہیں، بل تحبون، تم پسند کرتے ہو العاجلہ، جلدی ملنے والی کو، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، آخرت کو بلا بیٹھے ہو۔ وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑتے ہو آخرہ، بعد میں ملنے والی کو۔ اصل راز یہ ہے، کہتے ہیں نقد، اچھا بھائی دنیا میں ادھر کیا ملے گا وہ لاؤ جلدی جلدی، آخرت میں کیا ملے گا، کہا وہ بعد کی بات ہے۔ فرمایا آخرت بعد کی بات ہے، اتنے بے فکر ہو گئے، اس سے اتنے غافل ہو گئے کہ آخرت غفلت کی چیز ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کیسا اس کا منظر ہے۔ وجوہ، کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، ناظرۃ، تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا، اپنے رب کی طرف، ناظرۃ، دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، محشر کے میدان میں دیکھیں گے، جنت میں دیکھیں گے، چہرے تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں کے ان پر اثرات نظر آئیں گے۔ مگر دوسری طرف بھی دیکھو، اور کہا گیا یہ وہی چہرے ہیں کہ موت کے وقت میں ہی تر و تازہ ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ووجوہ، اور کچھ چہرے یومئذ، اس دن، باصرۃ، اداس ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے چہرے، کچھ اداس ہوں گے۔ کیوں؟ تظن، وہ یقین کر لیں گے، ظن کے معنی کبھی یقین کبھی گمان بھی ترجمہ ہوتا ہے، ان یفعل، کہ کیا جائے گا بہا، ان کے ساتھ، فاقرۃ، کمر توڑنے والا معاملہ۔ فاقرہ اصل میں کمر کے منکوں کو، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ایک ایک منکے کو ایک ایک فاقرہ کہتے ہیں، لیکن جب انسان قبر میں گرتا ہے تو پھر سب سے آخر میں یہ ہڈی ٹوٹتی ہے، پھر اس کا ایک ایک منکا خود بخود جدا ہونے لگ جاتا ہے، وہ گمان کر لے گا کہ اب اس کے ساتھ کمر توڑنے کا معاملہ ہونے والا ہے۔ کلا، نہیں، تو کہتا ہے مر کے زندہ نہیں ہوں گے۔ اذا بلغت، جب پہنچتی ہے کون؟ جان، التراقیہ، تراقیہ تک، اور تراقیہ کے معنی یہ گول ہڈی ہسلی، یہاں تک پہنچتی ہے۔ وقیل، اور جب یہاں جان پہنچ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے من راق، سکتا من ہے کوئی، راقن، جھاڑ پھونک کرنے والا، مطلب ڈاکٹروں سے مایوس ہو گئے، حکیموں سے مایوس ہو گئے، اب کوئی سورہ یاسین پڑھنے والا ہے یا کوئی پھونک مارے تو اس سے شاید بچ جائے، کچھ نہ کچھ اس سے کچھ تعویذ شاویذ سے کام چلے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ یقین کر لیتا ہے، انہ، کہ وہ الفراق، جدا ہونے والا ہے، مصدر معنی میں اس میں فاعل کے۔ یہ حکیم کو بلا کے تھک گئے، ڈاکٹر کو بلا کے تھک گئے، اب کہتے ہیں کوئی دم کرنے والا لاؤ، ادھر موت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں،
اور اس کو معلوم ہے کہ اب تو جدائی کا وقت ہے، اور وہ ان کی بے بسی پر خود ہنس رہا ہے کہ دیکھو یہ دوڑ رہے ہیں، ڈاکٹر کو لاؤ، دوائی کو لاؤ، او بھائی میرا تو نمبر آ چکا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ جب ہنسلی تک جان پہنچی، انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا، اس نے حکیم کو بلایا، اس نے جھاڑنے والے کو بلایا، ادھر دوسرا کام ہوا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی پر چڑھ گئی۔ پنڈلی پنڈلی پر چڑھ جانے کا مطلب ٹانگیں بے جان ہو گئی، اب جدھر جس کو ڈالتے ہیں وہ ادھر ہی رہ گئی۔ کیوں؟ اِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، یومئذ، اس دن، المساق، ہاں کر لے جایا جانا ہے، مصدر میمی، اب تو جانا پڑے گا، تیرا دل چاہے نہ چاہے جانا پڑے گا۔ اس کو تو انکار کرتا تھا، کیسا منظر کھینچا موت کا، کیسا منظر کھینچا آخرت کا، مگر اس کو سن کر بھی نہیں مانتا انسان۔ فلا صدقا، اب پکڑا گیا مجرم، موت کے منہ میں آیا، مجرم کیسا ہے؟ فلا صدقا، تو اس نے سچ بھی نہیں مانا تھا۔ کس کو؟ دین کو سچ نہیں مانا، اللہ کو سچ نہیں مانا، اس کے حبیب کو سچ نہیں مانا، قرآن کو سچ نہیں مانا، ولا صلی، اور اس نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب وہ لوگ جو کہتے جی نماز ہی بچ گئی، دیکھو تصدیق کے بعد فوراً نماز کا نام، اس نے یہ مشرک ہے، اس نے میرے نبی کو سچا نہیں مانا، اس کی کیا پہچان؟ نماز ہی نہیں پڑھی اس نے۔ ولیکن کذب، لیکن اس نے جھوٹا سمجھا، وتولی، اور اس نے منہ موڑا، اور مجمع میں تقریریں کی اور لوگوں کے سامنے کہا نہیں ہم اس دین کو مانیں گے۔ ثم ذهب، پھر یہ چل پڑا، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، یتمطا، اکڑتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے کہ میں نے نہیں مانا، بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے، قرآن پیش کر رہے تھے، لوگ ڈر گئے آخرت کا منظر سن کے، میں نے کہا میں نہیں مانتا ہوں، اکڑتا ہوا واپس گیا۔ اولا لک فاولا، اولا ہلاکت ہے، لکا تیرے لیے، فاولا، اور پھر تیرے لیے ہلاکت ہے۔ کیسا آدمی ہے تو، قرآن سنا، نہ تصدیق کی، نہ سچ مانا، اور نہ تو نے نماز پڑھی، اور گھر کی طرف چل پڑا منہ موڑ کے۔ ثم اولا، پھر ہلاکت ہے، لکا تیرے لیے، فاولا، تو ہلاکت ہے۔ ایحسب الانسان، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، آخر وہ سوچ کیا رہا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اندھیر نگری ہے، انسان کس لیے پیدا ہوا ہے؟ ایحسب، کیا گمان کرتا ہے، الانسان، انسان، ان یترکا، کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، سدن، بیکار ہی، اس بیل کی طرح جس کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے شہر میں، سدن، سانڈ کی طرح اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنا، الم یک، کیا نہیں تھا وہ، نطفتن، ایک قطرہ ناپاک، من منی یمنا، جو ٹپکایا جاتا تھا، یہ انسان، یعنی کیسی اس کی تخلیق ہوئی، بھول گیا ان تمام باتوں کو۔ ثم کان علقہ، پھر کیا نہیں تھا وہ، علقۃً، ایک جمنے والا خون، فخلقہ، اللہ نے اس ناپاک قطرے کو پیدا کیا، پھر اس کے علقہ کو پیدا کیا، پھر علقہ سے مضغہ کو پیدا کیا، مضغہ سے عظامہ بنا، فسوا، تو انسان کو اللہ نے درست انسان، اشرف المخلوقات بنا دیا۔ فجعل، تو بنا دیا اس نے، منہ، اس میں سے، الزوجین، دو جوڑے، الذکر، مرد کے، والانثى، اور عورت کے۔ الیس ذالک، الیسا، کیا نہیں ہے، ذالک، وہ کون؟ یہ اللہ جس نے یہ سب کام کیے، کیا وہ نہیں ہے بقادر، قدرت رکھنے والا، کس بات کی؟ علی، اس بات پر، ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ دیکھیے کیا منظر ہے آخرت کا، کیا منظر پیش کیا موت کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔